ایک ہفتے کا وقت دیتے ہیں کورونا کے حوالے سے یکساں پالیسی بنائی جائے، یکساں پالیسی نہ بنی تو عبوری حکم جاری کریں گے۔ کرونا وائرس از خود نوٹس کیس میں جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ مزید کہا، وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمیان تعاون نہ ہونے کی وجہ غرور اور انا ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ پورے ملک میں حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں، جن کا روزگار گیا ان سے پوچھیں کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے ارادے نیک ہوں گے، لیکن کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ چیف جسٹس کا وفاقی و صوبائی حکومتوں کی رپورٹس پر عدم اطمینان کا اظہار۔ ریمارکس میں کہا کہ کام کرنا ہے تو نیک نیتی اور شفافیت سے کریں۔ کیا گندم غائب کرنے والے انسان کہلائے جا سکتے ہیں؟ جو زکوٰۃ اور صدقے کا پیسہ کھا جائیں ان سے کیا توقع رکھیں گے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، پتہ ہے کہ صوبائی وزیر کیا کہہ رہے ہیں، یعنی صوبائی وزیر کا دماغ بالکل آؤٹ ہے۔ دماغ پر کیا چیز چڑھ گئی ہے پتہ نہیں۔ سندھ حکومت کہتی ہے 150 فیکٹریز کو کام کی اجازت دیں گے، جامع پالیسی بنا کر تمام فیکٹریز کو اجازت ملنی چاہیے۔ وزیراعظم عمران خان نے اراکین اسمبلی کو چیف ٹائیگر فورس کی نگرانی کی ذمہ داری سونپ دی۔ اراکین کو اپنے حلقوں میں رہنے اور ٹائیگر فورس کی نگرانی کرنے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ٹائیگر فورس اثاثہ ہے جو ہر مشکل میں کام آئے گا۔ شہباز شریف کی نیب لاہور آفس میں پیشی۔ نیب ٹیم نے شہباز شریف سے 2 گھنٹے سے زائد پوچھ گچھ کی۔ ادھر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ملک بھر میں نادرہ دفاتر کھل گئے۔ نادرہ دفاتر احساس پروگرام میں فنگر پرنٹ کی تصدیق نہ ہونے پر کھولے گئے۔ مختلف شہروں میں نادرہ آفیسز کے باہر لوگوں کی لمبی قطاریں۔ سماجی فاصلوں کی پابندیاں ہوا میں اڑا دیں۔ شہریوں کو نادرہ دفاتر آنے سے پہلے معلومات کے لیے ہیلپ لائن 7000 پر کال کرنے کی ہدایت۔ پاکستانی روپے کی اونچی پرواز، ڈالر کو دیا پچھاڑ۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 17 پیسے سستا، ڈالر 159 روپے کا ہو گیا۔ ادھر کاروبار کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 150 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 33,948 کی سطح پر آ گیا۔ ہوٹلوں میں کیے گئے مسافروں کو غیر معیاری اور مہنگے داموں کھانے کی فراہمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزار کا نوٹس، انکوائری کا حکم دے دیا۔ کہا، مشکل کی گھڑی میں کوارنٹین مسافروں کے مسائل حل کرنا ذمہ داری ہے، قانون کے تحت کارروائی ہوگی۔ فورس میں رجسٹر اپنے آپ کو کرواتے ہیں، تو یہ سارے میں سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں۔ 20,000 کے قریب سوشل ورکرز ہیں۔ یہ وہ تمام 1,54,000 نوجوان تھے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پر ٹائیگر فورس کا حصہ بنے، اور سندھ حکومت نے صرف اس بنیاد پہ ان سے کام کرنے سے معذرت کر لیا ہے، چونکہ شاید یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا انیشیٹو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائیگر فورس کے جو جوان ہیں وہ سندھ کے نوجوان ہیں، وہ پاکستان کے نوجوان ہیں۔ ہم بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ٹائیگر فورس کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر وسیع تر قومی مفاد میں کام کرے گی۔ انشاءاللہ تعالی میں سندھ کے نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں، وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے چند روز میں ان 1,54,000 نوجوانوں کا ٹائیگر فورس میں جو رجسٹر ہوئے ہیں وہ کس میکانزم میں سندھ کے لوگوں کی خدمت کریں گے، وہ انشاءاللہ تعالی میڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے اور قوم کے سامنے بھی رکھیں گے۔ آج جب وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹائیگر فورس کے ساتھ خطاب کر لیں گے، انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ اسی ہفتے میں کراچی سے لے کے خیبر تک ٹائیگر فورس متحرک ہوگی، اس کو ذمہ داریاں دی جائیں گی، اور جس قومی جذبے کو لے کے پاکستان کے یہ بہادر 10 لاکھ نوجوان آگے آئے ہیں،
انشاءاللہ تعالی حکومت یہ میک شور کرے گی کہ وہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پہ اپنے علاقے کی کرونا ریلیف کی سرگرمیوں میں خدمات سر انجام دے سکیں۔ تمام ٹائیگر فورس کے جو 10 لاکھ نوجوان ہیں ان کے لیے ایک کمیونیکیشن سرور ڈیولپ کیا گیا ہے۔ آپ تمام ٹائیگر فورس کے جو نوجوان ہیں، آپ لوگوں کو الیکٹرک آئی ڈی جو کہ کیو آر کوڈ کے ذریعے آپ لوگوں کو بھیج دی جائے گی، جو آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے سٹیزن پورٹل پہ، اور آپ لوگوں کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ باقاعدہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آفس میں سے، ڈی سی صاحب کے آفس میں سے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے آفسز میں تھرو پورٹل آپ کو ذمہ داریاں دی جائیں گی، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ آپ پوری ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ جو جذبہ آپ لوگ لے کے آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ آپ اسے سر انجام دیں گے۔ بہت شکریہ۔ میرا نام محمد اکرم عابد ہے اور میں ایک خبر رساں ادارے نیوز جیسے سے میرا تعلق ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے 446 ارکان ہیں، ان کی بیٹھ پر پاکستان کے 5.5 کروڑ عوام ہیں۔ آپ اس پارلیمنٹ کے 5.5 کروڑ عوام کی کچھ بانی کے لوگوں کو ٹائیگر فورس کی صورت میں استعمال کرنے سے کیوں گریز آئیں؟ اور سندھ کی جو بات ہو رہی ہے مشترکہ مفادات کو مشترکہ اجلاس بلا کر یہ سارے معاملات طے کیوں نہیں کر لیے جاتے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا پناما کا فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے بغیر پناما کا فیصلہ پڑے ہوئے مٹھائیاں بھی بانٹی، پھر ان کی آسانی کے لیے ہمیں پناما کا فیصلہ اردو ترجمے میں کروانا پڑا کہ یہ پڑھ سکیں۔ اسی طرح میں اپوزیشن والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹی او آرز ہیں ٹائیگر فورس کی، جو ہدایات صوبوں کو دی گئی ہیں ان کو پڑھیں، اور میں اردو ترجمے میں بھی کوشش کروں گا ان کو بھیجا جائے، اس لیے کہ اس میں جو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ کمیٹیز بنائی گئی ہیں ان میں تمام پارلیمنٹیرینز شامل ہیں، الیکٹڈ ایم این ایز ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے۔ اسی طرح تحصیل کی سطح پہ جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں ان میں تمام پارٹیز کے ایم پی ایز شامل ہیں۔ گزشتہ 5 روز سے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے پی ایم ایل این کے ایم این اے جو سیالکوٹ سے ہیں خواجہ محمد آصف، انہیں لیٹر لکھا ہے کہ آئیں بتائیں کن لوگوں کے ساتھ مل کر ٹائیگر فورس میں کام کرنا ہے۔ خواجہ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا پچھلے 5 روز میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے دیگر اضلاع میں جہاں جہاں پی ایم ایل این کے ایم این ایز جیتے ہیں ڈپٹی کمشنرز ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں گے۔ اسی طرح سندھ میں تو حیران ہوں کہ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، زیادہ تر ایم این اے ان کے جیتے ہیں، زیادہ تر ایم پی اے پیپلز پارٹی کے سندھ میں جیتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ ٹائیگر فورس کو خود اپوزیشن والے پولیٹیسائز کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے، آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہماری پارلیمنٹیرینز کی جو کمیٹی ہے، پارٹی ہے، ان سے خطاب کیا ہے۔ جب یہ لوگ اسے آن ہی نہیں کر رہے ہیں، بار بار اپوزیشن پرائم منسٹر سے مطالبہ کرتی ہے پارلیمنٹ میں آ کے بات کرنے کا، جب وہ ٹائیگر فورس جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے الیکٹڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز موجود ہیں اس کو آن کرنے کو تیار نہیں اپوزیشن، اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے۔ کسی قسم کے فنڈز کی ہم ایکسیس نہیں دینے جا رہے ہیں ٹائیگر فورس کو، کوئی ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، وہ فیسیلیٹیٹر ہیں۔ وہ لوگ ایک قومی جذبہ لے کے آگے آئے ہیں اور ان کے اس قومی جذبے کی تہذیب کر رہی ہے پاکستان کی اپوزیشن۔ تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو فخر ہے ان 10 لاکھ نوجوانوں پہ۔ دنیا ایک طرف کرونا کے خوف میں مبتلا ہے اور ہمارے یہ پاکستان کے 10 لاکھ بہادر نوجوان قوم کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ٹی او آرز جو ان کو اردو میں ترجمہ کر کے بھیجیں گے، پڑھنے کے بعد میں اکثر ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھتا ہوں جو یہ پراپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ خود اس ٹائیگر فورس کا حصہ ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ معاون خصوصی برائے نوجوانان عثمان ڈار پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے ٹائیگر فورس کو متنازع بنا دیا، سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر یہ فورس کام کرے گی۔ بہادر نوجوان قوم کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ٹی او آرز جو ان کو اردو میں ترجمہ کر کے بھیجیں گے، پڑھنے کے بعد میں اکثر ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھتا ہوں جو یہ پراپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ خود اس ٹائیگر فورس کا حصہ ہیں۔ بہت شکریہ جی۔
معاون خصوصی برائے نوجوانان عثمان ڈار پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے ٹاسک فورس کو متنازع بنا دیا. سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر یہ فورس کام کرے گی.